خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری. خدا کا یہ احسان ہے ہم پہ بھاری کہ جس نے ہے اپنی یہ نعمت اتاری. نہ مایوس ہونا گھٹن ہونا تھا. جماعت احمدیہ میں 27 مئی ہر سال یوم خلافت کے طور پر منایا جاتا ہے. یہ دن اس نعمت خدابندی کے شکر کے طور پر منایا جاتا ہے جو اس نے اپنی جانب سے مومنین کے لیے ایمان اور عمل صالح کے بدلے کے طور پر نازل کی. یہ نعمت اتاری نبوت کے ہاتھوں. 1947 کا سال تقسیم ہند کے حوالے سے جنوبی ایشیا کے لیے تاریخی سال تھا. جماعت احمدیہ کے لیے بھی یہ ایک کٹھن وقت تھا. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی نور اللہ مرکزہ نے اس نازک موڑ پر جماعت کا شیرازہ بکھرنے سے بچائے رکھا اور اپنی ولولہ انگیز قیادت اور رہنمائی کے ذریعے احباب جماعت کو ایک لڑی میں پروئے رکھا. بیاری رہے گا خلافت کا فیضان جاری. رہے گا خلافت کا فیضان جاری. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان پریشان کن حالات میں خلافت احمدیہ کس طرح احمدیوں کے خوف ان کے لیے امن میں تبدیل ہونے کا باعث بنی. تقسیم ہند کے وقت حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نور اللہ مرکزہ نے ہر اہم موڑ پر نہ صرف مسلمانوں کی فلاح کے لیے کام کیا بلکہ عملی میدان میں بھی ہمیشہ اس مقصد کے لیے اقدامات کیے. مسلم لیگ کے قائدین کو بھی اہم ہدایات اور مخلصانہ مشوروں سے نوازا. اسی طرح بارہا مطالبہ پاکستان کی معقولیت اور ضرورت کو مختلف نقطہ نگاہ سے تقریر و تحریر کے ذریعے واضح فرمایا. چنانچہ اس بات کے جواب میں کہ احمدی پاکستان کی تائید کر رہے ہیں مگر جب پاکستان قائم ہو گیا تو ان کے ساتھ دوسرے مسلمان وہی سلوک روا رکھیں گے جو کابل میں افغان حکومت کی طرف سے کیا گیا تھا. مئی 1947 میں ایک تقریر میں فرمایا، سوال تو یہ ہے کہ ایک دیندار جماعت جس کی بنیاد ہی مذہب، اخلاق اور انصاف پر ہے، کیا وہ اس کے متعلق اس نقطہ نگاہ سے فیصلہ کرے گی کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے، یا وہ اس نقطہ نگاہ سے فیصلہ کرے گی کہ اس میں دوسرے کا حق کیا ہے؟ یقیناً وہ ایسے معاملے میں مؤخر الذکر نقطہ نگاہ سے ہی فیصلہ کرے گی. قطع نظر اس کے کہ مسلم لیگ والے پاکستان بننے کے بعد ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، وہ ہمارے ساتھ وہی کابل والا سلوک کریں گے یا اس سے بھی بدتر معاملہ کریں گے. اس وقت سوال یہ ہے کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے جھگڑے میں حق پر کون ہے اور نا حق پر کون. خدائی تقدیر کے ماتحت جس کے اندر بے شمار مصلحتیں اور حکمتیں پوشیدہ تھیں، 17 اگست 1947 کو بٹالہ، گرداسپور اور پٹھان کوٹ کی تحصیلیں ہندوستان کا حصہ بنا دی گئیں، جس کے نتیجے میں قادیان کی مقدس بستی بھی بھارت میں شامل کر دی گئی. اس فیصلے کا اعلان سن کر قادیان کے احمدیوں پر کیا گزری اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا. اس غمناک حالت میں خلافت نے ایک بار پھر احمدیوں کے زخم پر مرہم رکھا. چنانچہ حضرت مصلح ماؤد نے اس موقع پر فرمایا، خدا تعالیٰ کا کوئی فعل ہمارے لیے مضر نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ہماری ترقیات کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مخالف حالات میں ہماری تائید اور نصرت فرما کر یہ بات واضح کر دے گا کہ وہ ہماری جماعت کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عمل اقدام یہ فرمایا کہ اس فیصلے کے فوری بعد جماعت احمدیہ کی قیمتی اشیاء پاکستان میں منتقل کرنے کا فوری انتظام فرمایا اور دفتر محاسب صدر انجمن احمدیہ کی ایک شاخ 13 ٹیمپل روڈ لاہور میں کھول دی گئی. 31 اگست 1947 وہ تاریخ ساز دن ہے جب حضرت مصلح ماؤد قادیان سے ہجرت فرما کر لاہور تشریف لائے. اس ہجرت کے بعد درپیش حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں،
یہاں پہنچ کر میں نے پورے طور پر محسوس کیا کہ میرے سامنے ایک درخت کو اکھیڑ کر دوسری جگہ لگانا نہیں بلکہ ایک باغ کو اکھیڑ کر دوسری جگہ لگانا ہے۔ جماعت احمدیہ لاہور کی کوششوں سے حضور اور احباب جماعت کے قیام کے لیے میو ہسپتال کے پاس 4 ایسی کوٹھیوں کا انتظام کیا جا رہا تھا جن کے غیر مسلم مالک پاکستان بننے پر بھارت جا چکے تھے اور وہ خالی پڑی تھی۔ ان کوٹھیوں کے نام یہ تھے: رتن باغ، جودھا مل بلڈنگ، جسونت بلڈنگ اور سیمنٹ بلڈنگ۔ قادیان سے 31 اگست 1947 کو حضور لاہور پہنچتے ہیں اور اگلے ہی دن 1 ستمبر 1947 کو ایک میٹنگ بلاتے ہیں جس میں صدر انجمن احمدیہ پاکستان کی بنیاد رکھتے ہیں اور اس میں جماعت احمدیہ کی پاکستان میں تنظیم و ترقی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ حضور کے ارشاد پر جودھا مل بلڈنگ کی نچلی منزل میں مختلف نظارتوں کے دفاتر قائم کر دیے گئے۔ اسی طرح تحریک جدید کے دفتروں کا بھی افتتاح ہوتا چلا گیا۔ 7 ستمبر 1947 کو نمائندگان جماعت کی ایک فوری مشاورت منعقد کی گئی جس میں پاکستان بھر سے امراء شریک ہوئے۔ اس میں یہ عہد ساز فیصلہ فرمایا کہ ہندوستان میں واقع پنجاب کے تمام احمدی خصوصاً قادیان کی جماعت کے لوگ اپنی اپنی جگہ رہیں اور حالات خواہ کچھ ہوں اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں۔ عورتوں اور بچوں کو پاکستان میں واقع پنجاب میں پہنچا دیا جائے۔ نبوت کے ہاتھوں جو پودا لگا ہے، خلافت کے سائے میں پھولا پھلا ہے۔ اسی طرح مہاجرین کی آبادی کے لیے مختلف احمدی جماعتوں کے ذمے ایک مخصوص تعداد لگا دی گئی کہ وہ ان کو بسانے کا انتظام کریں۔ خلافت کی ایک برکت وہ تربیت ہے جو ہر زمانے میں مومنین اپنے خلیفہ سے پاتے ہیں۔ چنانچہ ان پرآشوب حالات میں بھی حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نور اللہ مرکزہ نے احمدیوں کو تاکید فرمائی کہ وہ ہندوؤں اور سکھوں میں سے کسی پر ظلم نہ ہونے دیں۔ جماعت احمدیہ نے اپنے خلیفہ کے اس حکم کا نہایت شاندار عملی جواب دیا۔ سے کوئی بھی ٹکر جو لے گا وہ ذلت کی گہرائی میں جا گرے گا، خلافت سے کوئی بھی ٹکر جو لے گا وہ اسی طرح خلافت ہی کی برکت کے باعث پاکستان میں نئے مرکز احمدیت کا قیام ہوا۔ اس کے لیے پاکستان میں مطلوبہ زمین کی تلاش شروع کی گئی۔ اس سلسلے میں بہت سی جگہیں زیر غور آئیں۔ یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ لاہور، شیخوپورہ، سیالکوٹ یا پسرور کے شہروں میں زمین لے کر وہاں پر مرکز آباد کیا جائے، مگر حضور نے فرمایا کہ جماعت کی تعلیم و تربیت کے جو تقاضے ہیں وہ بڑے شہروں میں پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے کسی الگ جگہ کی تلاش شروع کی گئی۔ چودھری عزیز احمد باجوہ صاحب نے ضلع جھنگ میں چنیوٹ کے قریب دریائے چناب کے کنارے واقع ایک زمین کی نشاندہی کی۔ اس جگہ کے علاوہ سرگودا کو جانے والی سڑک پر ہی کرانہ کی پہاڑیوں کا علاقہ بھی نئے مرکز کے لیے زیر غور آیا۔ چنانچہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بے نفس نفیس ان دونوں جگہوں پر جا کر جائزہ لیا اور بالآخر حضور نے چنیوٹ کے قریب واقع اس جگہ کا انتخاب کیا۔ اس سے اگلے روز اس جگہ کے بارے میں حضرت مصلح ماؤد نے فرمایا، کل میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں جو پہاڑیوں کے درمیان ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رویا میں دکھائی تھی۔ یہیں وہ بستی آباد ہوئی جسے آج ہم ربوہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں بھی ہمیں خلافت کی برکات کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں رک کر وہ وقت یاد کریں۔ پاکستان کا قیام ہوا ہے۔ حضور کو پاکستان ہجرت فرمائے ہوئے چند دن ہوئے ہیں۔ آپ نہ صرف انجمن کا قیام فرماتے ہیں اور ایک نئے مرکز کی تلاش بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس تنگی کے دور اور رونگٹے کھڑے کر دینے والے حالات میں یہ تمام کام خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ خلیفہ ہی کر سکتا تھا۔ خلافت کی برکات سے نہ صرف احمدی بلکہ جس ملک میں خلافت موجود ہو وہ ملک بھی اس کی برکات سے مستفیض ہوتا ہے۔ چنانچہ چند ماہ کی عمر کے اس نئے ملک پاکستان کی ترقی کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی نور اللہ مرکزہ نے دسمبر 1948 میں لیکچرز کا ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ ان میں پاکستان کے مستقبل، نباتی
زرعی دولت، اس کی بری، فضائی اور بحری طاقت اور آئین وغیرہ کے قیام کے لحاظ سے حضور نے بیش قیمت نصائی فرمائی۔ سے گہری محبت عطا کر، الہی ہمیں تو فراست عطا کر، خلافت سے گہری محبت۔ خلافت احمدیہ ہر دور میں احمدیوں کے لیے ایک سایہ دار درخت کی طرح ٹھنڈی چھاؤں مہیا کرتی رہی ہے۔ اسی طرح اس کے فیض سے قرب و جوار میں رہنے والے دوسرے لوگوں نے بھی حتی المقدور فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ افراد جماعت کو بھی اور علماء اور عہدیداران کو بھی یہ توفیق دے کہ خلافت کی باتوں پر نہ صرف سننے والے ہوں بلکہ عمل کرنے والے بھی ہوں۔ نہ مایوس ہونا، گھٹن ہونا تاری، یوم خلافت پر صرف خلافت کا فیض وفا کا اظہار کر دینا یا وفا کا اظہار کر کے یوم خلافت کی مبارکباد دے کر اپنے آپ کو فرض ادا کرنے والے نہ سمجھ جائیں یہ لوگ۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہم خلافت کے انعام کو سنبھالنے والے ہوں۔